بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیفیشل لائف، ہماری مصنوعی زندگی، ہماری بناوٹی زندگی، قدم قدم پر ہم سچائی کو چھوڑ کر بناوٹی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بہت ساری چیزیں اس کے لیے آپ بیان کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اب اس کے اندر کبھی کبھی یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی تعلقات بڑھانے کے لیے یا تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حالانکہ ہمارا دل نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بناوٹ ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ آرٹیفیشل ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ تم نہیں کر رہے، لیکن دوسرے جو چاہتے ہیں وہ تم کر رہے ہو، تو تمہاری زندگی آرٹیفیشل زندگی بن گئی۔ یعنی جیسے میں نے کہا کہ تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے ابھی مثال کے طور پر سچ بولنے سے بہت سارے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سچ کسی کو اچھا نہیں لگتا، سچ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے آپ کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کہنا پڑتا کہ بھئی آپ بہت اچھے ہیں، حالانکہ آپ نے جھوٹ بولا، اور آپ نے وہ نہیں کہا کہ جو آپ کا من چاہ رہا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے، یا آپ کا دماغ اس کو جس طرح سے سمجھتا ہے اس انسان کو، اس کے حساب سے تو وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اب اس کے لیے راستہ یہ یا تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں آپ، یا پھر آپ دشمنی لے لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی خاموشی بھی ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے۔ میں اسی بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو چاہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں، اس طرح سے ہم زندگی نہیں گزارتے۔ اور جیسے میں نے سچ اور جھوٹ کی بات کہہ دی، اب مثال کے طور پر ہمارے جتنے لیڈرز ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، اور جو لیڈرز کے واہ واہ کرنے والے ہیں، لیڈرز کے آگے پیچھے جو گھومنے والے ہیں، کیا وہ لوگ اپنے دل سے، اپنے ذہن سے اس لیڈرز کو چاہتے ہیں، یا صرف اس کو یعنی خوشامد کرتے ہیں اس کی؟ سب کو پتا ہے کہ کون چور ہے اور کون نہیں ہے، سب جانتے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی حلفاً یہ بیان دے دیتے ہیں۔ میں ابھی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اور اسرار الحق میرے خیال میں اس کا پروگرام تھا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اسرار الحق کیا کرتا ہے کہ پہلے سے اپنے نمائندے بھیج کے وہ ٹیپ وغیرہ کروا لیتے ہیں، مووی اتار لیتا ہے، اور پھر جا کے چھاپا مارتا ہے پولیسوں کے ساتھ۔ اور آپ نے ہر چھاپے میں دیکھا ہوگا کہ جس نے یہ جرم کیا ہے وہ جرم سے انکار کرتا ہے، لیکن اس کے دل سے پوچھو کہ تم نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، تو پتا چلے گا کہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اسرار کے پاس تو پروف ہے، وہ تو مووی دکھاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ ہمارا آدمی آیا تھا اور تم نے بات کی۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اسرار کا، تو اس میں اسرار نے پہلے سے پکچرز وغیرہ، یہ جو فوٹو وغیرہ لینی وہ لے لی تھی، اور پھر وہ چھاپا مارا۔ یقین کیجئے میں 2-3 مرتبہ سن چکا، وہ کہتا ہے سر میں حلفین کہتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اسرار کہتے بھائی سچ بول دو، میرے پاس سارے پروف ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا۔
अब हल्फन का मतलब क्या हुआ? ओथ लेना। ओथ किस पे लिया जाता है? मुकद्दस चीजों पे ओथ लिया जाता है। तो हमारे इस्लाम के अंदर जब ये कहता है कि मैं ओथ लेता हूं, हल्फ लेता हूं, तो वो कुरान के ऊपर हाथ रखकर हल्फ ले रहा है। तो इसका मतलब वो कुरान पर हाथ रखकर झूठ बोल रहा है। हल्फन कहता है, हल्फन मैं कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं किया, और 2 मिनट में इसरार ने सारी पिक्चर्स उसको दिखा दी, लो भाई ये तुम्हारी हकीकत है। तो वो इंसान कितना बनावट, कितना धोखा, और ऐसे तो कई लोग आपको मिलेंगे दुनिया के अंदर, बल्कि हमारे मुल्क में, दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हर 2 लफ्ज के बाद खुदा की कसम खाते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। तो वो आदत, मुआशरे की आदत हम पर भी पड़ती है। फिर क्या होता है, हम कोई काम करने गए, मिसाल के तौर पर मैंने स्पीडिंग की, यानी गाड़ी तेज चलाई, पुलिस ने मुझे पकड़ा, तो मैं कहता हूं नहीं जी, मैं तो 30 की स्पीड से जा रहा था या 40 की स्पीड से जा रहा था। नहीं जी, वो जो वारदात हुई उसके अंदर तो मैं शामिल ही नहीं था। नहीं जी, वो जो कत्ल हुआ वो तो उस वक्त तो मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था। ये सारे असरात हम पर पड़ते हैं, तो हम भी उसी रंग के अंदर रंग जाते हैं। और फिर क्या होता है, कोई आदमी जिससे हमें वाकई मोहब्बत नहीं है, कहीं हमारे दिल के अंदर कुछ बोझ छुपा हुआ है, उसकी हरकतों की वजह से, या उसकी आदतों की वजह से, या उसके काम की वजह से, अब वो आदमी जिसको मैं अच्छा नहीं समझता, समझ ले कि वो मेरे सामने आ जाता है और मैं उसकी तारीफ करने लगता हूं, कितने अच्छे आदमी हैं, कितने अच्छे आदमी हैं। खुशबू आ नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कागज के फूलों से। तो ये बनावट, यानी मैं अपनी जो नॉलेज है, अपनी समझ है, उसका गला घोंट कर झूठ बोल रहा हूं। इस तरह से तो बहुत सारे वाकयात कदम कदम पर हम अपनी दिल की आवाज नहीं सुनते हैं। कदम कदम पर हम झूठ का सहारा लेते हैं और हमारी जिंदगी बनावटी जिंदगी बन जाती है। मैं एक जनाजे में शरीक हुआ था कुछ टाइम पहले, मेरे दोस्त वगैरह भी साथ में थे, और जनाजे को जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था तो उसमें टाइम लगता है ना, तो सब लोग बातें कर रहे थे। तो एक शख्स हमारे बीच में से कहता है कि यार, इस आदमी ने बहुत से लोगों को चूना लगाया है, यानी बहुत से आदमियों को इसने धोखा दिया है, फरेब दिया है, चूना लगाया, नुकसान पहुंचाया है हमारे सामने। अब वो आदमी को दफन किया जा रहा है, उस वक्त भी वो शख्स बाज ना आया। थोड़ी देर के बाद जब जनाजे को दफन कर दिया, कुल पढ़ लिया, उसके बाद जब हम मिले तो वो जो गुजर गया उसका बेटा आया, उससे बातचीत करने लगे। तो ये शख्स उसको कहता है, यार तुम्हारे अब्बू कितने अच्छे इंसान थे, तुम्हारे अब्बू कितने पाक पाकीज़ा थे, लोगों की कितनी मदद करते थे, कितने अच्छे इंसान थे, इसका नुकसान कोई भी भर नहीं सकता। दोगलापन हुआ ना। अभी 2 मिनट पहले तो कह रहे थे कि इसने कितने लोगों को चूना लगाया है, तो अब जो तुम कह रहे हो यह सच है कि चूना लगाने वाला सच है? तो हमारी दोगली जिंदगी हो गई, यानी हम कुछ
سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اور ہمارا دل کچھ کہتا ہے، لیکن زبان سے ہم اس کی تعریفوں کے انبار لگا دیتے ہیں، تعریف پہ تعریف کرتے جاتے ہیں، ہمارا خود غرضی، ہمارا مفاد۔ تو اس طرح سے انسان کی جو زندگی ہے، سوچے تو پتا چلتا ہے کہ جگہ جگہ پر، قدم قدم پر وہ بات نہیں کر سکتا ہے جو اس کا ذہن کہتا ہے، یا جو اس کا مذہب کہتا ہے، یا اس کا جو دل کہتا ہے، وہ بات کر نہیں سکتا اور کرتا بھی نہیں ہے۔ تو پھر معاشرہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، کل ایک برا تھا، پھر 2 برے ہو گئے، پھر 5 برے ہو گئے، پھر 25 برے ہو گئے۔ آج تو اچھے آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا، یا کچھ اور مشین لانی پڑے گی۔ یہاں ویسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے لائٹ ڈیٹیکٹر نام کی ایک مشین ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا، وائرز وغیرہ آپ کے ادھر لگا دیے جائیں گے، اور پھر سوال میں آپ کہہ کیا رہے، اس کہنے میں آپ کا دل شامل ہے کہ نہیں ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ اندرونی طور پر وہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ آپ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہیں، یا دل گھبرا رہا ہے، اور پھر آپ کے زبان سے منفرد الفاظ نکلتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنے ذہن کے مطابق جو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی جرت ملے، ہمیں وہ کرنے کی ہمت ملے۔ غلط بات نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں چوری کروں تو مجھے اجازت دے دے، نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے سچ بتانا ہے تو سچ بولنا ہے، ورنہ خاموش رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، خوشامد نہیں کرنی کسی کی، خواہ خواہ کی خوشامد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچے نے یا کسی آدمی نے گانا گایا، یا کوئی تقریر کی، یا کچھ کیا، ہم کو مزہ نہیں آیا، پبلک کو بھی مزہ نہیں آیا، لیکن وہ بندہ سامنے آتا ہے، آپ گلے مل کر اس کو کہتے واہ واہ، کیا زبردست آپ نے تقریر کی، کیا زبردست آپ نے گانا گایا، بس تھوڑی سی اور محنت کرو، آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ ہم نے اس کا نقصان کیا یا اس کو فائدہ پہنچایا؟ عارضی طور پر تو فائدہ پہنچایا کہ اس کو خوش کر دیا، لیکن مستقبل میں وہ اپنی غلطیاں سدھار نہ سکا، اس لیے کہ اس کو لگا کہ بھائی میں نے گایا اس طرح سے، یا میں نے اس طرح کی تقریر کی، اچھی کی، تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں، تو میری خامیاں مجھے پتہ نہیں چلی لوگوں کے غلط بیانی سے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یس، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے ہم کہ بیٹا تیری تقریر تو بہت اچھی تھی، لیکن اگر تم اس تقریر کو اس موضوع پہ اس طرح سے لکھتے یا اس طرح سے بولتے تو بہت اچھی ہو جاتی۔ اس کو غلطی بھی بتا دی اور ساتھ میں بتا بھی دیا کہ تیری تقریر اتنی زبردست نہیں تھی۔ اگر آپ متفق ہوتے ہیں میرے اس موضوع سے تو کمنٹس میں آپ مجھے بتا دیجئے، اور اگر نہیں ہوتے تو بھی بتائیے، اور آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں مجھے۔ چلیں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔